السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب، آئی ایم فزیوتھراپسٹ۔ آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 34 تک۔ آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ موت کی منظر کشی کریں گے کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ موت کے بعد ہم لوگ کیسے ہماری جان نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہم ڈائریکٹ قبر میں جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اس کے بعد ہماری روح آسمان پہ جاتی ہے اور پھر کہاں کہاں کس کس مواقع سے گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد قبر سے گزرے گی، پھر قبر بھی قبر سے گزر کے پھر دو ڈیفرنٹ روحوں کا ہم بتائیں گے کہ اچھی اور بری روح کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان کو علیین اور سجین، جو اچھے لوگوں کی جگہ علیین اور برے لوگوں کی جگہ سجین، وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ تو ان سب مراحل کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کروں گی آج کے لیکچر میں، جس سے آپ کی موت کے بعد کی بہت خوبصورت منظر کشی ایک حدیث کے تھرو ہوگی انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقویٰ کیا۔ ہم نے کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت برا کام نہیں کیا، ہم تو ایسے نہیں تھے، اور فرشتے پھر ان کو ڈانٹیں گے اور جہنم کا عذاب نہیں سنائیں گے۔ اب آج کے لیکچر میں ہم متقی لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور متقی لوگوں کے بارے میں ان سے سوال کیسا ہوتا ہے، یہ کس طرح خوبصورتی سے اس کا جواب دیتے ہیں، یہ کتنے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھا، اور ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بلائی ہے، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، اور البتہ کتنا اچھا گھر متقین کا ہے۔ اس خوبصورت لیکچر میں فرمایا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ جو متقی لوگ ہوں گے، جب فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے، ان کی موت کی منظر کشی ہے کہ جب ان کی جان لینے آئیں گے تو اللہ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے دنیا میں کیا پایا۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ پچھلوں جو کافر ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے، انہوں نے قرآن کو اتنا برا بنا کے اللہ معاف کرے ظاہر کر دیا۔ تو اور دوسری طرف جب مومنین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا پایا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ سے خیر پائی، اللہ کی وہ۔ اور یہاں پہ جو حسنہ سے مراد ہیں، جو کہ جو اچھا کرے گا اس دنیا میں، حسنہ سے مراد ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کے جسم میں بھی موجود ہو سکتی ہیں، آپ کے ذات میں موجود ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز میں وہ موجود ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ کی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت دی، خیر دی، قرآن کو اپنے لیے نعمت کہیں گے، اور کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں خیر دی، اور یہ آخرت کے لیے بھی یہ لوگ خیر ہی اس دن جب یہ دنیا میں جب کوئی چیز ملتی تھی اور اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتے نہیں تھے اور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا دیا، تو پھر آخرت میں بھی یہ لوگ اس دن موت کے وقت بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا دیا۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، کہ جو دنیا میں اچھا، یہاں پہ جو مطلب ہے نا، یہاں پہ احسن فی ہذہ الدنیا حسنۃ، کہ جو دنیا میں اچھا کرے گا اس کے لیے اس کا دو ہو سکتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی اس کی اچھائی ہوگی، کہ دنیا میں جو خیر کا اس کو کہے گا، اس کو آخرت والے دن بھی اس کو خیر کہے گا، اور آخرت والے دن پھر اس کو اچھا ہی دی جائے گی۔ یہاں پھر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں اچھا کرے گا اس کو دنیا میں بھی اچھائی دی جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو احسان کا بدلہ احسان دیں گے، اگر یہ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو اور اچھا کر کے واپس دیں گے۔ اور آخرت کے گھر بہترین ہے، اس کی امیجنیشن بہت خوبصورت ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم اگر اچھا امیجن کریں گے تو ہمیں آخرت کے دن بھی ہم اس کو اچھا امیجن کر رہے ہوں گے۔ اور متقی لوگوں کی ان کی اگر ہم منظر کشی کریں، موت کی منظر کشی کریں،
تو ان کی موت کی منظر کشی کی مثال ایک خوبصورت حدیث سے بتاؤں گی کہ ان کی موت کس طرح آئے گی اور کس مراحل سے گزرے گی۔ یہ حدیث حضرت برا سے مروی ہے، اور اس حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک نصارہ کے جنازے پر نکلے، اور اہل قبر ابھی قبر تعبیر نہیں ہوئی تھی، تو ہم لوگ بیٹھ گئے، اس لیے ارد گرد اتنا محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے، مطلب اتنا ڈسپلن تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، اور اتنی خاموشی تھی جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ہم ذرا بھی ہلچل نہیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک میں لکڑی تھی، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے۔ پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور پھر 2-3 دفعہ اس کو دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے عذاب قبر سے یا قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اور جب بندہ پھر آگے دوبارہ پھر انہوں نے پھر فرمایا کہ جب بندہ مومن، مطلب یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے، متقی انسان کی بات ہو رہی ہے، جب اس کی جان لی جائے گی تو کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن دنیا سے رخصتی یا سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہروں والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن اور حنود، مطلب جنت کی خوشبو ہے یہ ہوتی ہے، وہ تحت نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، تمہیں مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، مطلب اتنی آرام سے، اور ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو دوسرے فرشتے تھے وہ اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، اور اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کو لے کے اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، جو وہ جنت کا کفن لے کر آئے تھے، اپنی لائی ہوئی حنود اس کو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا خوشگوار جھونکا ہو اور زمین پر محسوس ہو، مطلب یہ خوشبو وہیں ملی جاتی، اس لیے اس مردے کے ارد گرد سے خوشبو آنے لگتی، ہلکی سی مہک، خوشگوار جھونکا ہو اور زمین پر محسوس ہو، اور پھر فرشتے اس روح کو لے جاتے ہیں، لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور یہاں فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، مطلب دوسرے فرشتوں سے وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ پکیدہ روح کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس کا وہ جواب دیں گے کہ اس کا بہترین نام بتائیں گے دنیا میں جو لوگ اس کو پکارتے تھے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا پر چلے جائیں گے، اور پھر وہاں جا کر دروازے کو کھلواتے ہیں، مطلب جنت کے، اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو فرشتے اس کی مشائمت کرتے ہیں، مطلب مشائمت کی جاتی ہے، اور اگلے آسمان تک اس کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے جب 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ اسے کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نام نامہ اعمال اس کو علیین میں لکھ دو، مطلب اچھی روحوں میں اس کو لکھ دو، میرے بندے کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو، اور واپس زمین میں پر لے جاؤ۔ واپس زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندے کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی میں لٹاؤں گا، اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ جسم میں واپس لوٹا کر پھر فرشتے اسے مطلب واپس لوٹا کر فرشتے اسے لے جاتے ہیں، اور مطلب چھوڑ آتے ہیں یا لے آتے ہیں، جسم میں واپس اسے پہنچا دیا جاتا ہے، چنانچہ جسم میں واپس لوٹا کر پھر فرشتے آتے ہیں، اور مطلب اب 2 فرشتے جو قبر میں آتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ جب ان کو جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے پھر قبر میں فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ قبر میں پوچھتے ہیں کہ کیا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا کہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہے گا تمہارا دین کون ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کہیں گے تمہاری طرف تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، کون مبعوث ہوا تھا اتنے سال پہلے، وہ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کہیں گے تم دنیا میں کس چیز کا علم حاصل کرتے تھے، یا تمہارا علم کیا تھا، یا تیرا علم کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھی، اور پھر میں نے اس پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر عمل کیا، اور پھر اس پر آسمان سے منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور اسے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ اسے جنت کی جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور تحت نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔
اس کے پاس ایک خوبصورت لباس والا اور خوشبو والا آدمی آتا ہے، اسے کہتا ہے مبارک ہو، خوشخبری مبارک ہو، اور یہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور وہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، تمہارے چہرے سے خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پر وہ کہتا ہے پروردگار قیامت ابھی کر دے اور تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور پھر اب دوسری کافر روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی کافر شخص دنیا میں سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے لیے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ فرشتے، پچھلے میں روشن تھے، اس میں سیاہ فرشتے آتے ہیں۔ یہ کافر کی ہے کہ جب کافر اپنے دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ فرشتے اور اترتے ہیں، فرشتے اتر کر اس کے پاس تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصہ کی طرف نکل جا۔ یہ سن کر اس کی جسم میں روح دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اس کو جسم سے کھینچتے ہیں، اور جیسے کہ گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑتے، اور ٹاٹ میں مطلب اس کو جو دوسرے فرشتے تھے وہ اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں چھوڑتے، اور وہ اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے بدبو جیسا خوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور فرشتے جس سے وہ گزرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں اس کا لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں اور دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت کے اندر داخل ہوئیں گے، اور نہ وقت سے انہیں سوئی کے مانند داخل ہو جائیں کہ مطلب ہلکا سا بھی داخل نہ ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں نچلی زمین میں لکھ دے، چنانچہ روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے ایسے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پھر پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں لے اڑے، اور جسم میں واپس لوٹائی جائے گی، اور فرشتے دو بیٹھے ہوں گے اور قبر میں وہ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہیں گے تمہارا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہیں گے تمہارا دین کون سا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہے گا تمہیں اتنے سالوں پہلے کوئی مبعوث ہوا تھا، میں تو وہ کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ تمہارا علم کیا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ پھر اس کو ایک منادی آسمان سے منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، قبر میں اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، چنانچہ وہاں کی گرمی اسے پہنچے لگتی ہے اور قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پس جاتی ہیں۔ پھر ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں بدخبری مبارک۔ وہ کہے گا کہ تیرے چہرے سے پشیمانی ظاہر ہوتی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا گندا عمل ہوں۔ اس خوبصورت سے لیسن سے بہت زیادہ آپ کو ہیبتناک موت کی منظر کشی ہوگی کہ آخر موت کس طرح آئے گی۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، اور 17,807 نمبر ہے اس کا، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں یا وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ان کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے کہ باغات ہیں، آگے ان کے بارے میں ہے کہ یہاں باغات ہوں گے اور ان لوگوں کے پاس باغات ہوں گے، اور جب ان کے پاس مطلب ان کو جنت کی خوبصورت وادیوں میں چھوڑ دیا جائے گا اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ فرشتے ان کو سلام کیوں کریں گے؟ فرشتے ان کو سلام اس لیے کریں گے کیونکہ ان کو ایک سٹریس ہوگا کہ ہمارا آج کیا انجام ہوگا، تو پھر یہ ان کے لیے خوشخبری کے طور پہ سلام کریں گے کہ تم ایک نیک عمل میں آ گئے ہو۔
اور اس کے بعد یہاں پہ ایک لفظ یہ بھی یوز ہوا ہے کہ مطلب ان کو جنت میں داخل ہو جو پاک ہوتے ہیں اور فوت ہوتے ہیں، مطلب اللہ کہتے ہیں داخل ہو جو اس میں، مطلب یہ کون ہے جو پاک ہوتے ہیں، جو مطلب جب ان کو موت کا وقت آتا ہے اس وقت پاک ہوتے ہیں، کس طرح پاک ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اہم لفظ ہے۔ پاک ہونے کا مطلب ہے کہ ہر حال میں طیب رہتے ہیں، اپنے کھانے میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گفتگو میں، اپنے عقیدہ میں، اپنے مائنڈ میں، اپنے ہر دم تازہ دم رہتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور فزیکلی تو اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کے لیے وضو کا طریقہ بتا دیا، لیکن کیا نام ہے باطنی طور پہ ہم کو اپنے کیا نام ہے اس سے پاک رہنا ہے، اپنے آپ کو کینہ سے دور رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری دل کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ اور کیا نام ہے فرشتے ان کو سلام کریں گے تاکہ یہ خوفزدہ نہ ہوں۔ اور دوسری طرف اسی لیسن کی آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین انتظار نہیں کر رہے مگر اس کا کہ کافروں پر عذاب آ جائے گا، اور ان کافروں کے اوپر بڑا ہیبتناک عذاب آئے گا، اور قیامت عذاب اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا اور وہ چیز ان کو گھیر لے گی، اور یہ مشرکین کا اس دن بہت برا انجام ہوگا، اور یہ توبہ کریں گے مگر میں نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا، بتایا تھا آپ کو کہ آخری وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ آخری وقت میں کیوں نہیں توبہ قبول ہوتی؟ کیونکہ آخری وقت میں انسان عمل نہیں کر رہا تھا، وہ صرف ایک انجام کی ڈر کے خوف سے ایمان لے کر آتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کا لیکچر بہت خوبصورت تھا، اس سے اور بھی کچھ سیکھنے کی مطلب آپ کو موت کی منظر کشی ہوگی، اس سے آپ سیکھیں گے کہ ہمارا انجام ہم نے کس میں لے کے جانا ہے، اچھوں میں یا بروں میں۔ تو اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیں، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔